الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 28 فقہ بہار شریعت حصہ نمبر 3، اور اس میں آج انشاء اللہ تعالی نماز کی شرطوں کا بیان مکمل کرنے کی کوشش ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں۔ جتنا میں پڑھوں ریکارڈ کروں آپ بھی اتنا ہی پڑھ کے ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ زیادہ بھیجنا چاہیں یعنی سارا ہی پڑھ کے ریکارڈ کر کے بھیجنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ اگر سارا ریکارڈ کر دیں تو اچھی بات ہے، نہیں کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ ریکارڈنگ ساری نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور اپنا خلاصہ بیان کرتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو سارا ہی پڑھنا ہے۔ اور جو لکھ کر خلاصہ بیان کرتے ہیں ان کو بھی یہی عرض ہے کہ یہ سبق آپ نے مکمل بالاستیاب خود سے پڑھنا ہے۔ میں جہاں جہاں ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پڑھتا جاؤں گا۔ باقی مسائل بھی اہم ہیں، ضروری ہیں، مگر آپ نے وہ خود سے پڑھنے ہیں۔ جو انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر اس کتاب کا 2 سال میں ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ نماز کی شرطوں کا بیان، تنبیہ۔ اس باب میں یعنی اس چیپٹر میں جہاں یہ حکم دیا گیا کہ نماز صحیح ہے یا ہو جائے گی یا جائز ہے، اس سے مراد فرض ادا ہونا ہے، یعنی کہ فرض ادا ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ بلا کراہت و ممانعت و گناہ صحیح و جائز ہوگی۔ اکثر جگہیں ایسی ہیں کہ مکروہ تحریمی و ترک واجب ہوگا اور کہا جائے گا کہ نماز ہو گئی، مطلب کہ نماز کا فرض ادا ہو گیا، کہ یہاں اس سے بحث نہیں۔ اس کو باب مکروہات میں انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ یہاں شروط کا بیان ہے کہ بے ان کے یعنی ان کے بغیر ہوگی ہی نہیں۔ شرط کیا ہے؟ اگر شرط نہیں پائے گی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ صحت نماز کی 6 شرطیں ہیں، یعنی نماز کے صحیح ہونے کی 6 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، اور 5ویں نیت، چھٹی ہے تحریمہ۔ اب ان کی آگے آئے گی تفصیل، تو اس میں سے کچھ انشاءاللہ تعالی میں پڑھ کے عرض کرتا ہوں تاکہ مفہوم آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے۔ طہارت یعنی مصلی کے بدن کا حدث اکبر و اصغر۔ حدث اکبر کسے کہتے ہیں، حدث اصغر کسے کہتے ہیں، اس کا آگے بیان انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ اور نجاست حقیقیہ قدر معنی سے، یعنی اتنی کہ جو منع ہے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جس پر نماز پڑھے نجاست حقیقیہ قدر معنی سے پاک ہونا۔ حدث اکبر یعنی موجبات غسل۔ حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ جس سے غسل فرض ہو جائے۔ اور حدث اصغر یعنی نواقض وضو، جن سے وضو ٹوٹ جائے، اور ان سے پاک ہونے کا طریقہ غسل و وضو کے بیان میں گزرا، اور نجاست حقیقیہ سے پاک کرنے کا بیان باب الانجاس میں مذکور ہوا۔ نجاستوں کا بیان ہم نے پڑھا تھا، یہ باتیں وہاں سے معلوم کی جائیں۔ شرط نماز اس قدر نجاست سے پاک ہونا ہے کہ بغیر پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں۔ مثلا نجاست غلیظہ درہم سے زائد اور خفیفہ کپڑے یا بدن کے اس حصے کی 1/4 سے زیادہ جس میں لگی ہو، اس کا نام قدر معنی ہے۔ قدر مطلب مقدار، معنی مطلب جو منع ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو اس کا زائل کرنا سنت ہے۔ یہ امور بھی باب الانجاس میں ذکر کیے گئے۔ مسئلہ نمبر 1، کسی شخص نے اپنے کو بے وضو گمان کیا
اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، بعد کو ظاہر ہوا کہ بے وضو نہ تھا، نماز نہیں ہوئی۔ مسئلہ 2، مصلی اگر، یعنی مصلی سے مراد یہ جو برادری ہوتی ہے نا مسلم شیخ، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ مصلی صاد کے ساتھ اس سے مراد نماز پڑھنے والا ہے۔ مصلی اگر ایسی چیز کو اٹھائے جو کہ اٹھائے ہو کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے، اگر اس میں نجاست قدر مانے ہو تو نماز جائز نہیں۔ مثلا چاندنی کا ایک سرا اوڑھ کر نماز پڑھی اور دوسرے سرے میں نجاست ہے، اگر رکوع و سجود و قیام و قعود میں اس کی حرکت سے اس جائے نجاست تک حرکت پہنچتی ہے، نماز نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں اپنی سکت سے نہ رک سکے بلکہ اس کے روکنے سے تھما ہوا ہے، بہت چھوٹا بیبی جیسے ہوتا ہے نا، اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر مانے نماز ناپاک ہے، جیسے اس نے ناپی گندی کی ہوئی ہے، تو نماز نہ ہوگی کہ یہی اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی سکت سے رکا ہوا ہے، اس کے روکنے کا محتاج نہیں، تو نماز ہو جائے گی۔ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں، پھر بھی بے ضرورت کراہت سے خالی نہیں، اگر جس کے بدن اور کپڑوں پر نجاست بھی نہ ہو۔ اس کی اگزامپل ہے، مثال ہے، ہم عام طور پہ جب تحیات میں بیٹھتے ہیں نا تو چھوٹے بچے گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال بھی 2 سال کی بچی ہے چھوٹی، ابھی ناپی پہنتی ہے نا، اس نے ناپی گندی بھی کی ہوئی ہے، وہ آئی اور گود میں بیٹھ گئی، تو آپ تحیات پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہیں، تو اس کو بھگانے کی اس وجہ سے حاجت نہیں ہے کہ اس نے ناپی گندی کی ہوئی ہے، نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی گود میں بیٹھ گئی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ خود سے اٹھ سکتی ہے۔ ہاں اگر بچے کو ایک ہاتھ سے پیار سے سائڈ پہ کر دیں، ہٹا دیں، یہ بھی جائز ہے، مگر جب کہ آپ بیٹھے ہیں اتحیات میں ہیں، وہ گود میں بیٹھ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جب آپ اٹھنے لگیں، کھڑے ہونے لگیں تو اس کو پیار سے سائڈ پہ کر دیں۔ تو یوں آپ نماز میں بھی بچوں کے ساتھ پیار ہی رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کسی کا کچھ نہیں لگتا، یہ ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور بچے مطلب جیسے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی نواسی حضرت امامہ غالباً ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی صاحبزادی، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھا لیتے تھے نماز میں، مطلب پکڑ لیتے تھے نماز میں، وہ مطلب آپ کے پاس بچے حاضر ہو جاتے، تو یوں مطلب بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، اگر نجاست قدر مانے سے کم ہے۔ قدر مانے کتنا؟ 1 درہم کی مقدار نا، جب بھی مکروہ ہے، پھر نجاست غلیظہ بقدر درہم ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اس سے کم تو خلاف سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 4، 5، 6 آپ نے خود پڑھ لینا ہے۔ 7واں ہے، مصلی کے بدن پر نجس کبوتر بیٹھا، نماز ہو جائے گی۔ وہی مسئلہ ہے بچے والا کبوتر کا بھی۔ 8، جس جگہ نماز پڑھے اس کے طاہر ہونے سے مراد موضع سجود و قدم کا پاک ہونا ہے، جس چیز پر نماز پڑھتا ہو اس کے سب حصہ کا پاک ہونا شرط صحت نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مصلی کے 1 پاؤں کے نیچے قدر درہم سے زیادہ نجاست ہو، نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے 1 درہم ہو جائے گی، اور اگر ایک قدم کی جگہ پاک تھی اور دوسرا قدم جہاں رکھے گا ناپاک ہے، اس نے اس پاؤں کو اٹھا کر نماز پڑھی ہو گئی، ہاں بے ضرورت 1 پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک جو ہے نجس جگہ ہے، تو نماز ہو جائے گی کہ ناک درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے، اور بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہاں یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں نا، یہ عام طور پہ پریکٹیکل نہیں ہیں، یعنی کہ عام طور پہ اللہ کی رحمت سے ایسی آزمائش ہمیں نہیں آتی،
مگر بالفرض سپوز کریں اگر کسی کو ایسی جگہ ہے مطلب کہ چوائس ہی نہیں ہے کہیں اور جگہ نماز پڑھنے کی اور جگہ بھی نہ پاک ہے سائڈوں پہ، تو جتنی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں نا وہ پاک ہے، جہاں سجدہ کریں گے وہ جگہ پاک ہے، تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو آج کل جیسے بہت چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں، ساتھ ہی باتھ روم بنے ہوتے ہیں، اور بالکل باتھ روم کے ساتھ میں آپ مطلب کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 11 12 یہ آپ نے دیکھنا ہے، 13 بھی آپ نے دیکھنا ہے، 14واں پڑھتا ہوں۔ اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جو ستر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو، نماز نہ ہوئی۔ اور اگر شیشہ پا نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے اگرچہ نمایاں ہو، نظر آ رہی ہے، نماز ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زمین ناپاک ہے نا، مثال ہے خشک زمین ناپاک اور خشک ہو گئی ہے، زمین ناپاک اور خشک ہو گئی، وہ تو پاک ہے، اس پہ نماز ہو جاتی ہے، مگر کارپیٹ ناپاک ہے اور خشک ہو گیا، وہ پاک نہیں ہوتا، ٹھیک؟ تو اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا بچھا لیں جسے ستر ڈھانپا جا سکے، جیسے موٹے کپڑے آج کل سردیوں میں پہنتے ہیں، اس کے نیچے ہاتھ رکھے نا تو کپڑے کے اوپر سے دیکھے تو آپ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں موٹا کپڑا۔ اتنا موٹا کپڑا اگر بچھا کے نماز پڑھتے ہیں کسی ناپاک جگہ پر، جیسے ناپاک خشک کارپیٹ پر مثال دیتا ہوں، تو آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ تو یہ جو جائے نماز ہم بچھاتے ہیں نا، یہی اس میں حکمت ہے کہ بالفرض یہ جگہ ناپاک ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر جگہ ہے ہی پاک اور جائے نماز نہیں بچھاتے تو ڈائریکٹ زمین پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لگے گا معیوب تھوڑا سا کہ صحن میں بغیر جائے نماز کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب نے بتایا تھا عالم کورس میں ہو جاتی ہے، تو جی ہاں بالکل ہو جاتی ہے، مگر لوگوں کو خواہ تشویش میں نہ ڈالیں اور جائے نماز بچھا کے پڑھ لیں، مگر کبھی کبھی پریکٹس کر لینی چاہیے، مشورہ ہے، تاکہ کہیں ایسی جگہ گراؤنڈ میں یا ایسے سفر میں آپ ہیں جہاں جائے نماز بھی نہیں ہے تو آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اپنے آپ کو تھوڑا پریکٹیکلی مطلب اس میں لانا چاہیے ان چیزوں میں جو جائز ہیں۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ترجمہ، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو، اور آگے ایک آیت مبارکہ ہے، عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہیں کہ ان کے کھلے رہنے پر بروجہ جائز عادت جاری ہے۔ یہ احادیث مبارکہ آپ نے خود سے پڑھنی ہے ساری حسب معمول انشاءاللہ تعالی، اور جو فقہی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے، یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے اور ننگے پڑی بالاجماع نہ ہوگی، مگر عورت کے لیے خلوت میں جبکہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک اور محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے، یعنی کہ محارم کے سامنے اگر کلائیاں کھلی ہیں یا پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں یا سر کھلا ہوا ہے تو گناہ نہیں ہے، مگر یہ بھی چھپا ہو بہتر ہے، مطلب اچھی بات ہے۔ اور غیر محرم کے سامنے، غیر محرم جس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹھری میں ہو، تمام بدن سوائے 5 عضو کے جن کا بیان آئے گا چھپانا فرض ہے، بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے، یعنی کہ چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔
اتنا باریک کپڑا جسے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اسے نماز پڑھی تو نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے نماز نہ ہوگی۔ رضا لکھا ہے نا بریکٹ میں، مطلب اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے فتاوی رضویہ میں۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہبند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 17، 18، 19، 20 یہ آپ نے خود دیکھ لینے ہیں۔ 21واں پڑھتا ہوں۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بتھیرے ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو کہتے ہیں پیٹ کا حصہ نا ناف کے نیچے کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور اس کی عادت ہے تو فاسق ہیں۔ جیسے یہ فٹ بال اور کبڈی والے جو چھوٹا شورٹ پہن کے کھیلتے ہیں نا، پٹ ان کے جن کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تھائی جسے کہتے ہیں، ران کہتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے نا۔ یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ آزاد عورتوں اور خنثی مشکل کے لیے سارا بدن عورت ہے سوا منہ کی ٹکلی، منہ کا ٹکلی چہرہ یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کان شامل نہیں ہیں، اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے، سر کے لٹکتے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 23، 24 اور 25 یہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ 26 ہے، جن اعضاء کا ستر فرض ہے ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لے جا بھی ہو گئی، اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا یا بالقصد کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا نماز جاتی رہی، نماز ٹوٹ گئی۔ 27، 28، 29 یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، 30 بھی دیکھ لینا ہے، 31 بھی آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ اچھا آگے یہ نا مسئلہ نمبر 32 ہے، یہ تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بالتفصیل آپ لوگوں کو یاد نہ رہے، مگر ایک بار پڑھ لینا، سن لینا، سمجھ لینا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ 32 اور 33 ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ مرد میں اعضائے عورت 9 ہیں، 8 علامہ ابراہیم حلبی اور علامہ شامی اور علامہ طحطاوی وغیرہ ہم نے گنے۔ نمبر 1 ذکر مع اپنے سب اجزاء، حشفہ و قصبہ و کلفہ کی۔ نمبر 2 انثیین یہ دونوں مل کر ایک عضو ہیں، ان میں فقط ایک کی چوتھائی کھلنا مفسد نماز نہیں۔ نمبر 3 دوبر یعنی پاخانہ کا مقام۔ 4، 5 ہر ایک سرین جدا عورت ہے۔ 6، 7 ہر ران جدا عورت ہے، چڈے سے گھٹنے تک ران ہے، گھٹنا بھی اس میں داخل ہے، الگ عضو نہیں۔ اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں کھل جائیں نماز ہو جائے گی، کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے۔ یہ صرف ایک مسئلے کے طور پہ ہے، اب کھلا رکھنا گھٹنوں کو یہ ذرا ناجائز و گناہ ہے، تو مکروہ تحریمی ہونا الگ بات ہے، نماز ہو جائے گی سے کیا مراد ہے؟ فرض ادا ہو جائے گا۔ ناف کے نیچے سے عضو تناسل کی جاڑ تک اور اس کے سیدھ میں پشت اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عورت ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد مایہ حاضرہ نے یہ تحقیق فرمائی کہ دبر اور انثیین کے درمیان کی جگہ بھی ایک مستقل عورت ہے، اور ان اعضاء کا شمار ان کے تمام احکام کو 4 شعروں میں جمع فرمایا۔ یہ فارسی کے شعار ہیں۔ مسئلہ نمبر 33 آزاد عورتوں کے لیے باستثناء 5 عضو کے جن کا بیان گزرا سارا بدن عورت ہے،
اور وہ 30 اعضاء پر مشتمل کہ ان میں جس کی چوتھائی کھل جائے نماز کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا۔ نمبر 1، سار یعنی پیشانی کے اوپر سے شروع گردن تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک، یعنی عادتاً جتنی جگہ پر بال جمتے ہیں۔ نمبر 2، بال جو لٹکتے ہیں۔ 3 اور 4 دونوں کان۔ 5 گردن، اس میں گلا بھی داخل ہے۔ 6 7 دونوں شانے یعنی شولڈرز۔ 8 9 دونوں بازو، ان میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ 10 11 دونوں کلائیاں یعنی کوہنیوں کے بعد سے گٹوں تک یا گھٹوں تک نیچے تک۔ 12 سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کی حد زیریں تک۔ 13 14 دونوں ہاتھوں کی پشت۔ 15 16 دونوں پستانیں جبکہ اچھی طرح اٹھ چکی ہوں، اگر بالکل نہ اٹھی ہوں یا خفیف ابری ہوں کہ سینہ سے جدا عضو کی حیات نہ پیدا ہوئی ہو تو سینہ کے تابع ہیں، جدا عضو نہیں، اور پہلی صورت میں بھی ان کے درمیان کی جگہ سینہ ہی میں داخل ہے، جدا عضو نہیں۔ 17 پیٹ یعنی سینہ کی حد مذکور سے ناف کے کنارہ زیریں تک، یعنی ناف کا بھی پیٹ میں شمار ہے۔ 18 پیٹھ یعنی پیچھے کی جانب سینہ کے مقابل سے کمر تک۔ 19 دونوں شانوں کے بیچ میں جو جگہ ہے بغل کے نیچے سینہ کی حد زیریں تک، دونوں کروٹوں میں جو جگہ ہے اس کا اگلا حصہ سینہ میں اور پچھلا شانوں میں یا پیٹھ میں شامل ہے، اور اس کے بعد سے دونوں کروٹوں میں کمر تک جو جگہ اس کا اگلا حصہ پیٹ میں اور پچھلا پیٹھ میں داخل ہے۔ 20 21 دونوں سرین۔ 22 فرج۔ 23 دبر۔ 24 25 دونوں رانے گھٹنے بھی انہی میں شامل ہیں۔ 26 ناف کے نیچے پیڑو اور اس کے متصل جو جگہ ہے اور ان کے مقابل پشت کی جانب سب مل کر ایک عورت۔ 27 28 دونوں پنڈلیاں ٹخنوں سمیت۔ 29 30 دونوں تلوے، اور بعض علماء نے پشت دست ہاتھ کی پشت اور دونوں تلووں کو عورت میں داخل نہیں کیا۔ 34 عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں مگر بوجہ فتنہ غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے، یوں ہی اس کی طرف نظر کرنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں، اور چھونا تو اور زیادہ منع ہے۔ تو باقی اس کے مسائل آپ نے خود دیکھ لینے ہیں، بالکل مطلب آسان فہم مسائل ہیں، کوئی مشکل اور پیچیدہ بات نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ اس میں جو قرآنی آیات ہیں بس قرآنی آیات ہی ہیں، یہ آپ نے خود مطلب دیکھ لینی ہے، پڑھ لینی ہے۔ آگے جو فقہی مسئلہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو۔ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے سجدہ کیا، حرام و گناہ کبیرہ کیا، اور اگر عبادت کعبہ کی نیت کی جب تو کھلا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔ 49 استقبال قبلہ عام ہے کہ بعین ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں کے لیے۔ یعنی تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ جسے ہمارے پاکستان میں مغرب کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، اور یہاں UK میں بالکل الٹ، یعنی مشرق کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی۔ اللہ تو جس رخ چاہے پڑھے۔ کعبہ کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی، مگر اس کی چھت پر چڑھنا منع ہے۔ جہت کعبہ کی طرف منہ ہونے کا معنی کیا ہے، اس کی تفصیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے۔ اچھا، یہ اگلا مسئلہ تھوڑا سا میں پڑھ کے پھر اجازت چاہوں گا۔ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے۔ اس بنا کی محاذات میں 7ویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے، تو اگر وہ عمارت جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں
وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے، یا خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے، یا وہ جو روم بنایا ہوا ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور اب اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہ ہوگی، یا کعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی ہو گئی، یوں ہی اگر بلند پہاڑوں پر یا کنویں کے اندر نماز پڑھی اور قبلہ کی طرف منہ کیا نماز ہو گئی کہ فضا کی طرف توجہ پائی گئی، گو عمارت کی طرف نہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ایک عمارت ہے اینٹوں کی بنی ہوئی، اگر یہ بالفرض سپوز کریں ختم ہو جائے، خانہ کعبہ کی عمارت وہاں پر نہ ہو، تب بھی یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف ہم نے منہ کرنا ہے۔ تو اس فضا کا نام 7ویں آسمان تک اور نیچے 7ویں زمین تک، یہ سب ایک مطلب ہمارے لیے کعبہ ہے، ایک اسی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو باقی مسائل بھی دلچسپ ہیں اور مطلب سیکھنے والے سمجھنے والے ہیں۔ ایک مسئلہ میں ویسے ہی عرض کر دیتا ہوں، جب کہ آپ جو اسکرین شاٹ سے دیکھ رہے ہیں، کہ اگر ایسی جگہ پہ ہے بھی پتہ نہیں ہے کعبہ کس طرف ہے، تو کسی سے پوچھ لے، مسلمان سے، نہیں ہے کوئی بتانے والا، تو اپنا غور کرے نا، تحری کرے، غور کر کے منہ کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، چاہے بعد میں پتہ چلے کہ کعبہ دوسری طرف تھا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت۔ اس کے مسائل اوپر مستقل باب میں بیان ہوئے، یعنی کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ سن لیجئے۔ نیت دل کے پکے ارادہ کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں، تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو۔ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کا قصد کیا، زبان سے اثر نکلا، ظہر کی نماز ہو گئی، کیونکہ دل میں ظہر تھا نا، وقت بھی ظہر کا ہے۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تأمل بتا دے، اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوگی۔ تو نیت کے مزید جو احکام ہیں یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنے ہیں، خود پڑھنے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویسے میں آپ لوگوں کو عرض کر دوں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی سوال ہو، تو آپ دارالفتہ بریلویہ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے پرسنل پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دارالفتہ بریلویہ میں اگر پوچھتے ہیں تو وہ سوال پھر مجھے پرسنل میں نہ پوچھیں، ٹھیک ہے؟ دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ اگر کوئی سوال ایسا ہے جو دارالفتہ بریلویہ میں آپ نہیں پوچھ سکتے تو وہ میری پرسنل پہ بھیجیں، پھر انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پہ آپ کو جواب مل ہی جائے گا۔ 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ احادیث میں اس بارے میں بہت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع فرماتے۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، باقی نمازوں میں شرط ہے۔ غیر نماز جنازہ میں اگر کوئی نجاست لیے ہوئے تحریمہ باندھے اور اللہ اکبر ختم کرنے سے پیشتر پھینک دے، نماز منعقد ہو جائے گی۔ یوں ہی بر وقت ابتدائے تحریمہ ستر کھلا ہوا تھا یا قبلہ سے منحرف تھا یا آفتاب خط نصف نہار پر تھا اور تکبیر سے فارغ ہونے سے پہلے عمل قلیل کے ساتھ ستر چھپا لیا یا قبلہ کو منہ کر لیا یا نصف نہار سے آفتاب ڈھل گیا، نماز منعقد ہو جائے گی۔ یوں ہی معذل بے وضو شخص دریا میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی بہنے سے پیشتر تکبیر تحریمہ شروع کی، مگر ختم سے پہلے اعضاء دھل گئے، نماز منعقد ہو گئی۔ اب یہ نا ایک ایگزامپل ہیں، اس پہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کرتا ہے نہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ بقیہ اس کی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں دونوں پڑھ دیتا ہوں، پھر ہمارا یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ فرض کی تحریمہ پر نفل نماز کی بنا کر سکتا ہے، مثلا عشاء کی 4 رکعتیں پوری کر کے بے سلام پھیرے سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن قصدن ایسا کرنا مکروہ و منع ہے۔ قصدن نہ ہو تو حرج نہیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ کر رکعت اخیرہ کر چکا تھا، اب خیال ہوا کہ 2 ہی پڑھی، اٹھ کھڑا ہوا اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، معلوم ہوا کہ 4 ہو چکی تھی تو یہ رکعت نفل ہوئی، اب ایک اور پڑھ لے کہ 2 رکعتیں ہو جائیں تو یہ بنا بقصد نہ ہوئی، لہٰذا اس میں کوئی کراہت نہیں۔
آخری مسئلہ ہے اور اس پہ انشاءاللہ تعالی لیکچر بھی مکمل۔ ایک نفل پر دوسری نفل کی بنا کر سکتا ہے اور ایک فرض کی دوسرے فرض یا نفل پر بنا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نماز کو اس کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ حرام، مکروہ تحریمی اور تنزیہی اور خلاف اولا باتوں سے بچتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔